میری ماں اب تک اسلام قبول نہیں کی، میری ماں نے اب تک ایمان اور اسلام آپ کے اوپر نہیں لایا، اسلام قبول نہیں کیا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، تو میری ماں نے آپ کے حوالے سے کچھ ایسے کلمے کہے جو مجھے ناگوار گزرا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میری ماں نے آپ کے حوالے سے ایسے جملے اور ایسی بات استعمال کی جو مجھے سخت تکلیف پہنچی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ میری ماں اسلام قبول کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ ابو ہریرہ کی ماں کو اے اللہ آپ ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس سے اٹھ کے گھر گیا، دروازے پہ گیا تو گیٹ بند تھا، دروازے پہ گیا تو دروازہ بند تھا۔ لگتا ہے کہ میری ماں نے میرے چلنے کی آواز کو پہچان لیا اور کہا کہ ابو ہریرہ رکو، ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ پانی گر رہا ہے، مطلب پانی کی چھینٹوں کی آواز آ رہی ہے، مجھے محسوس ہوا دروازے کے اندر کچھ پانی گر رہا ہے۔ میری ماں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ماں کے بدن پہ نیا کپڑا ہے، دوپٹہ اور اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہے، غسل کر کے نکلی ہے۔ دروازے کے سامنے ملاقات ہوئی تو کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پلٹے اور دوڑے ہوئے نبی کی خدمت میں آ کے رونے لگے خوشی کے مارے، یا رسول اللہ میرے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ نے میری ماں کو آپ کی دعا کی برکت سے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، دیکھو یہاں آج سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت اور ماں کا احترام یا باپ کی خدمت یا باپ کا احترام بیٹا نہیں کرتا۔ اس روایت سے اولاد کو تو والدین کی خدمت کرنی ہی چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی، بے احترامی کبھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے بارے میں فکر مند ہیں، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، اچھے بستر کے بارے میں، اچھی سواری کے بارے میں اور اچھے شب و روز کے بارے میں، تو یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میری ماں ایمان اور اسلام کی زندگی پہ قائم و دائم ہے کہ نہیں۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے ماں کے بارے میں جو شکایت کی، یہ نہیں کیا کہ میں غریب ہوں، میں آپ کے در پہ پڑا رہتا ہوں، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، یہ مارکیٹ جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور میں آپ کے در پہ پڑا رہتا ہوں، غربت کا عالم ہے، میرے گھر کا وظیفہ یا میری ماں کا خرچہ آپ برداشت کیجئے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ درخواست نہیں کی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے ماں کو ایمان اور اسلام لانے کی دعا کی درخواست کی۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ماں کی خدمت کرنے والے نوجوانوں، ماں کی خدمت کرنا، لیکن پہلی خدمت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے اور اس واقعے سے یہ کرنا کہ ماں کو جا کے پوچھنا کہ امی جان آپ نماز پڑھتی ہے نا، امی جان آپ روزہ رکھیں گی رمضان میں، لیکن نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے نا، آپ تسبیح پڑھتی ہے نا، آپ کے سر پہ حیا کا دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک واقعہ مولوی صاحب نے سنایا تھا کہ غسل کر کے دوپٹہ رکھ کے حیا کے ساتھ آ رہی تھی، رمضان آئے گا اور عید کا موقع آئے گا تو مارکیٹنگ کرنے آپ نہیں جائیے گا نا، بلکہ گھر میں پردے کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے نماز کا، قرآن کا، تلاوت کا، تسبیح کا، نوافل کا، تہجد کا،
خلوص ترین اولاد کی تعلیم و تربیت کی دعاؤں کا اہتمام امی اور ابا آپ کریں گے نا. حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ مجھے ایک مولوی صاحب سنا کے چلے گئے. بولو نوجوانوں ہاتھ اٹھاؤ. یہاں سے جانے کے بعد کہو گے امی کا دامن پکڑ کے, پکی بات کہو گے ماں کی خدمت میں بیٹھ کے معافی مانگنا اور پاؤں دباتے ہوئے کہنا کہ آج میں آپ کو یہ دعوت آج کے جلسے سے میں لے کر کے آپ کے لیے آیا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, چونکہ مسجد کا بڑا یہ خوبصورت نام تھا, میرے ذہن میں بات آ گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, تو میں نے یاد کو ابھی تازہ کیا, اسٹیج پہ بیٹھ کے مطالعے کو پختہ کیا اور آپ کے سامنے میں پیش کیا. اللہ کرے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ اس مسجد کی تعمیر کو قبول فرمائے, سنگ بنیاد کو قبول فرمائے. ان کی برکت سے مسجد کی تعمیر کے ساتھ مصلوں کو آباد کرنے کے لیے پورے اس خطے کے نوجوانوں اور بزرگوں اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے 20 منٹ ہو چکے ہیں, اب صرف 20 منٹ باقی رہے. آؤ دوستو, دوسرا عنوان آپ کا سیرت خیر الانام ہے. اسی سے ہم